نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومما رزقناهم ينفقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کچھ ٹیکنیکل کمزوری کی وجہ سے نیٹ برابر کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے آپ لوگوں کو صبر کرنے کی زحمت ہوئی ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے حضرت، ہر چیز میں صبر کریں گے حضرت، کیا گیا اس میں، اس لیے تھوڑا انتظار کریں. وہ بھی اللہ کے واسطے کیے ہیں، اس لیے ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے کر کے دیکھیں گے. کتنے لوگ مجھے میسیج بھیجتے ہیں کہ نہیں فون کرتے ہیں، نہیں الٹا ایسا سوچ لوگ بیٹھتے ہیں کہ کئی کا ہم ادھر سے بیٹھے ہیں اب تک کیا بھی بولتے اتنی گھر کو، کیسا تمہارا ریاکشن ہوتا ہے، تمہاری طرف سے کیا جو ہے ریمارکس آتے ہیں، دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک حدیث پاک پیش کی جا رہی ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں. یہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان کے مہینے میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، اس وقت آپ کی سخاوت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. اور رمضان کی ہر رات میں حضرت جبریل علیہ السلام آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور قرآن پاک کا دور کرتے تھے. اور جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال خرچ کرنے میں بادلوں اور پانی کو لانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صفات سے نوازا تھا، آپ کے اندر جو اعلیٰ کیریکٹر تھے، آپ کے اندر جو 100% آپ کی جو پرسنالٹی تھی، اور ایک ایک چیز بھی جو بطور خوبی کی تھی وہ کسی کے اندر بھی نہیں پائی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وَإِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. مکارم اخلاق میں بھی اونچے درجے کے جو اخلاق، ان کو مکمل کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق کے آگے اور کوئی درجہ نہیں، اس سے آگے کوئی اسوہ نہیں، کوئی نمونہ نہیں، کوئی مثال نہیں. تو ویسا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں بہترین نمونہ آپ کو بنایا. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو پیش کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اللہ کے نام پر خرچ کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں ویسے بھی جتنے کمال کے اوصاف ہو سکتے ہیں وہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پورے طور پر اور سب سے زیادہ موجود تھے. سخاوت بھی کمال کی ایک صفت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں سب سے زیادہ تھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کے متعلق انکار نہیں فرمایا، یعنی لا نہیں فرمایا، نہیں کر کے نہیں بولے.
جو بھی کوئی تقاضا رکھتا، کوئی چیز پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دے دیتے، اس کو عطا کرتے۔ اگر آپ کے پاس وہ چیز ہوتی تو عنایت فرماتے، ورنہ اس کا وعدہ فرما لیتے، یا اس آدمی سے یوں کہہ دیتے کہ کسی سے قرض لے لو، بعد میں اس کی ادائیگی کا انتظام کر دیا جائے گا۔ اب دیکھو اس میں چند چیزیں ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں سخی وہ ہے جو خود دے، نہیں تو دلائے دوسروں سے، نہیں تو بتائے۔ خود دے، اللہ نے اس کو دیا ہے، یا نہیں تو دلائے لوگوں سے، لے جا کر بول کر بتا کر دلائے، نہیں تو دکھائے، کم از کم فلاں ہیں کر کے ان کا راستہ بتا دے، ان کا ایڈریس بتا دے، ان کا کانٹیکٹ نمبر دے دے۔ اس کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو یہ بھی اس میں حصے دار ہو جائے گا۔ تو ویسے ہی یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں کیا ہے؟ کبھی کسی چیز کے متعلق نمبر ایک انکار نہیں فرماتے، نہیں کر کے نہیں بولتے۔ اگر آپ کے پاس وہ چیز ہوتی تو عنایت فرما دیتے ایک، ورنہ اس کا وعدہ فرما لیتے کہ انشاءاللہ پھر دیں گے آئندہ، یا اس آدمی سے یوں کہہ دیتے کہ کسی سے قرض لے لو، فلاں کے پاس جا کر لے لو، بعد میں اس کی ادائیگی کا انتظام ہوگا، یعنی ہم ادا کر دیں گے۔ ایسے حدیث میں کئی واقعات آئے ہیں۔ آپ نے یہ اعلان بھی فرمایا اگر کسی سے ہم نے کوئی وعدہ کیا ہو تو وہ ہم سے لے لے۔ بعض وقتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ایک صاحب آئے، انہوں نے عرض کیا کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کی بات کہی تھی لیکن آپ پردہ فرما گئے۔ وہ بالکل قریبی زمانہ تھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ چیز ان کو عطا فرمائی۔ تو یہ اسی لیے فرمایا العیدۃ دین، وعدہ بھی قرض کی طرح ہے۔ تو کسی کو کوئی وعدہ کر دیا تو اس کو پورا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلیٰ صفات تھی۔ یہاں ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے لنگی کے لیے ایک کپڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا اور یوں کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے تاکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دیکھو، معمولی چیز بھی ہو، محبت سے، عقیدت سے پیش کی جائے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور عقیدت میں بھی دیکھو، خود اپنے ہاتھوں سے وہ سی کر اس کو تیار کر کے لا کے پیش کر رہی ہے، کتنی محبت ہوگی، ہے نا؟ آج ہم کیا کرتے ہیں، فون کر کے آن لائن میں ان کے ایڈریس پہ بھیج ڈالو۔ واہ، یہ بھی ایک طریقہ ہے، چلو یہ بھی غنیمت ہے۔ ہم کیا کرتے، ہمارا ہاتھ بھی لگنا نہیں، جا کو دینا بھی نہیں، ذری بھی تکلیف ہونا بھی نہیں، خیر بک کر دیا، ان کے ایڈریس پہ وہ چیز چلے گی ویسا۔ لیکن ایک محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خود تیار کرے یا خود لے کر آئے، پھر خود میں خدمت میں پہنچے اور پھر محبت کے ساتھ اس کو پیش کرے۔ ان چیزوں میں کمی آتی جا رہی ہے۔ آج کل سب ٹیک آف کرتے نہیں تو سینڈ آف کرتے، ویسا زمانہ آ گیا۔ جا کو اتر گئے تو وہاں سے جا کو ہائی ہلو کر کے بلا لگا کے پھر جا کو واپس چھوڑ ڈالے۔ بیچ میں کیا تو بھی ہوتا ہے کہ تمہارا کیا قصہ ہے کہ تمہیں دیکھ لیو۔ بہرحال تو یہ جو محبتیں ہوتی ہیں، محبت وہ جو ہے وہ الگ ہی چیز ہے، اس کو بتایا بھی نہیں جا سکتا، بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات صحابہ اور صحابیات کی جو محبتیں تھیں وہ ان کے واقعات ہی سے سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ تو اب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور اس وقت آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا،
یعنی استعمال کے بدلنے کے لیے کر کے سمجھو اس طرح سے. ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے ان کی زندگی کے واقعات میں سے بھی آتا ہے کہ ایک بار خطبے کے آنے کے لیے تھوڑی تاخیر ہوئی تو لوگوں نے جب پوچھا تو فرمایا کہ کپڑا میرے پاس یہی تھا، میں دھو کر ڈالا تھا، اس کے سوکھتے سوکھتے دیر ہوگی، اللہ اکبر، اس کو پہن کر آئیں گے. خیر، تو کتنی سیدھی سادی زندگی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. چنانچہ فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا کپڑا نہیں تھا، چنانچہ آپ اپنے دولت قضا پر تشریف لے گئے اور جب دوبارہ واپس تشریف لائے تو اسی کو پہنے ہوئے تھے جو وہ عورت نے پیش کیا، وہ جوڑا پہن کر آئے. جب آپ مجلس میں تشریف لائے تو ایک صحابی رسول اس کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگے اور کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تو بڑا اچھا کپڑا ہے، مجھے عنایت فرما دیجیے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. چنانچہ آپ دوبارہ اس مجلس سے اٹھے، مکان میں تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ نے وہ کپڑا نکال کر تہہ کر کے ان کے پاس بھیج دیا. اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان صحابی کو تنبیہ کی کہ تم بھی عجیب آدمی ہو. یہ چیز ایسے موقع پر آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سخت ضرورت تھی، اس لیے آپ نے فوراً اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال بھی فرمایا اور تم نے اسی کو مانگ لیا، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ہے کہ آپ کبھی انکار نہیں فرماتے. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. ایک مرتبہ بحرین سے مال آیا جس میں 90,000 درہم تھے. آپ نے وہ سارا مال مسجد کے صحن میں ڈلوا دیا اور اس کو تقسیم کرنا شروع کیا. شام ہونے سے پہلے وہ سارے دراہم تقسیم کر دیے، ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا. اسی کو فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. ایسے ہی کئی واقعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچی کا جمپر بولتے نہیں، فراک جیسی، ایک ایسا کپڑا آیا، بہت اچھا تھا وہ. آپ نے خالد بن سعید ایک صحابی، فرمایا کہ ان کی بیٹی کہاں ہے، اس کو بلایا. وہ بچی آئی، اس کو وہ کپڑا دیا اور دے کر فرمایا پہننا اور خوب پہننا، یعنی اچھا وہ موٹی زبان میں پہن کو رٹ کرنا بولتے نہیں، ویسا اس کو خوب پہن کر پرانا کرنا، ایسا بولے. وہ بچی چھوٹی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت سے کھیلنے لگی. پیچھے جو نبوت کی نشانی تھی، گوشت کا ایک ابھرا ہوا حصہ تھا، اس سے وہ کھیلنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف التفات نہیں کیے، بلا کر محبت سے اس کو پیش کیے اور فرمایا خوب پہننا، خوب پہننا، ایسا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں تھیں. اسی طریقے سے آپ کے اہل بیت، آپ کے خانوادے کے یہ حضرات، ان کی بھی یہی صفات تھی اور بہت اعلیٰ صفات تھی. ان میں سے ایک واقعہ یہاں پر حضرت امام زین العابدین، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں. ان کا نام بھی علی ہے. تو نسب، سلسلہ نسب علی ابن حسین ابن علی، کیسا؟ علی ابن حسین ابن علی. علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کو زین العابدین کہتے تھے، اس سے مشہور تھے وہ.
اور اکابر تابعین میں سے تھے، بہت بڑے اللہ والے، بہت اللہ سے ڈرنے والے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش آئی تو اور ان کے بھائی تو شہید ہو گئے، علی اصغر، علی اکبر، اس طرح کے جو تھے وہ شہید ہوئے، لیکن یہ بیمار رہنے کی وجہ سے اس وقت اس موقع پر حاضر نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات مقدر کی، یہ رہے، بہت جلیل القدر تابعین میں سے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے عجیب و غریب واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ بیت اللہ کے طواف کے لیے تشریف لائے، لوگوں کا مجمع تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ خانہ کعبہ کے اطراف حجر اسود کو بوسہ دینے جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ایک طرح سے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے جی۔ اور بہت سے حضرات تو وہاں جا کر کئی سال وہاں کی حج و عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، لیکن حجر اسود کا بوسہ نصیب نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ عام طور سے ایک آدمی جا کر آسانی سے نہیں کر سکتا، دھکا مکا، بھیڑ، دھکا پیل، یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ نے وہاں پر کئی مرتبہ کی حاضری نصیب فرمائی، لیکن ایک مرتبہ بھی بوسے کی توفیق نہیں ہوئی۔ دعا فرمائے آپ کی برکت سے اللہ مجھے نصیب کر دے۔ ہمت نہیں ہوتی، چشمہ پھوٹتا، کسی کی آنکھ یہ ہوتی ہے، کسی کو مکہ لگتا، کسی کے چہرے پہ کچھ آتا، کوئی بے ہوش ہو جاتا، اس طریقے سے وہ جگہ ویسی رہتی۔ تو جب حضرت امام زین العابدین وہاں تشریف لے گئے تو ایک بنو امیہ کا ایک شہزادہ، یہ خاندان بنو امیہ بہت بڑا خاندان تھا اور اس میں زمانے تک جو ہے خلفاء کا سلسلہ تھا، تو ان میں سے ایک شہزادہ وہاں آ گیا، لیکن اس کی آمد پر کسی نے کوئی جگہ خالی نہیں کی، وہ بھیڑ وسیع تھی، اور جب امام زین العابدین رحمہ اللہ آئے تو لوگ ہٹ گئے اور ان کو راستہ دے دیا۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے طواف کیا اور حجر اسود کا بوسہ لیا۔ سب کسی نے شہزادے سے پوچھا یہ کون ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا، لیکن حسد کی وجہ سے اس نے یہ جواب دیا کہ میں نہیں جانتا، معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں، ایسا بول دیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایک عرب کا شاعر فرزدق وہ وہیں تھا، وہ یہ سب دیکھ لیا، اس کے بدلتے تیور، اس کا بدلتا چہرہ اور اس کا جواب جو تھا وہ دیکھ لیا۔ وہاں موجود تھا، اس نے ان کی شان میں برجستہ ایک قصیدہ کہا جس میں ان کے اوصاف بیان کیے، بڑا لمبا قصیدہ، اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اسی وقت بول رہا ہے وہ شاعر، ایسا نہیں کہ جوڑ جمع کے آج کل کے شاعران سے کہا بیت الخلاء کے اندر جا کے بیٹھتے، پھر باہر فوراً آتے، کیا کہتے ایک شعر یاد آیا تھا، فوراً چیٹی میں لکھ لیتے، رکھ لگ، اس کے بعد جاگو، پھر جاگو، ایسا سوچ کو ایک نظم تیار ہوتی، ایک کچھ اشعار تیار ہوتے، وہ تیار ہو کو ایک 20 سال ہو گئے رہیں گا، کب آ کو کھڑے تو بھی تازہ غزل ہے، نیا کلام ہے، اگر کو پھٹا گوچ ریکارڈ ڈالے سکا ڈالتے۔ کیا یہ عام شاعروں کا ایک طریقہ، ان کو کب یاد آتا ہے کہ کون سے وقت یاد آتا ہے کہ کیسا کی، لیکن یہ حضرات کیسے تھے، اسی وقت برجستہ وہ فرزدق شاعر نے اشعار کہنا شروع کیا۔ کتابوں میں ہے ھذا الذی تعرفہ البطحاء وتاتہ والبیت یعرف والحل والحرم، ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلا بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ اس طریقے سے وہ ایسے اشعار کہنے لگا، ارے شہزادے تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا، تو نہیں جانتا تو کیا، ان کے نشان قدم کو بیت اللہ جانتا ہے، ہل جانتا ہے، حرم جانتا ہے۔ اچھا یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہے، انہی کے سلسلے میں، ان کے دادا کے سلسلے میں نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اور یہ ہیں وہ ہیں کر کے اشعار پڑھتے پڑھتے اس نے آخر ایک شعر کہا، ما قال لا قط الا فی تشہدہ
لولا التشہد لکانت لاؤہ نعم. سبحان اللہ. اس نے کیا کہا؟ عجیب و غریب شعر کہا کہ سوائے کلمہ شہادت کے اپنی زبان سے کبھی لا نہیں کہا. کلمے میں لا الہ آتا ہے نا، اس لیے وہ لا کہے ہیں. اگر شہادت کے کلمے میں لا نہیں کر کے نہیں رہتا تو ان کی زندگی میں کبھی نہیں کر کے نکلتا نہیں تھا. ان کا وہ لا بھی نام ہو جاتا، ہاں ہو جاتا تھا. انہوں نے سوائے کلمہ شہادت کے اپنی زبان سے کبھی لا یعنی لا نہ نہیں کہا. اس میں لا الہ الا اللہ میں لا آتا ہے. اگر یہ کلمہ شہادت نہ ہوتا تو ان کی زبان پر لا آتا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو گویا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ایک عالم تھا. یہ ایک نمونے آپ کے خاندان کے. تو یہاں یہ پیش کیا جا رہا ہے اس حدیث پاک میں کہ رمضان مبارک کی ہر رات میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے. یہ معمول ہر رمضان کا تھا. ہمارے یہاں عام طور پر رمضان کے مہینے میں حفاظ کے دور کا جو رواج ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری رمضان میں یہ 2 مرتبہ ہوا. اب 2 مرتبہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس پر بھی ایک راز تھا. اس کو اس جگہ پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کے انداز میں ان کے کان میں ایک بات کہی. لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کان میں ایک بات کہی جس کو سن کر وہ رونے لگی. ان کو روتا ہوا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی بات ارشاد فرمائی جس کو سن کر وہ ہنسنے لگی. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا رونا بھی اور ہنسنا بھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رونا بھی اور ہنسنا بھی، یہ دونوں چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک راز کی بات تھی. عام بات ہوتی تو آپ ایسے ہی فرماتے ہیں، میرے کان میں سرگوشی کے طور پر مجھے بلا کر بولے ہیں تو ایک راز ہے، ایک راز کی بات ہے، میں نہیں بتا سکتی، اس راز کو فاش نہیں کر سکتی. پھر اللہ تعالیٰ وہ وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے. تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اپنا رشتہ بتا کر، دیکھو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترمہ ہوں، میں ازواج المومنین مومنات میں سے ہوں، میں ماں ہوں، میرا حق بنتا ہے. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اس تعلق اور رشتے کا حوالہ دے کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا پھر پوچھا کہ اب تو بتلا دوں. تو انہوں نے کہا کہ اب بتلاتی ہوں. پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹی سے فرما رہے ہیں، ہر سال حضرت جبریل میرے ساتھ قرآن پاک کا ایک دور کرتے ہیں، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور کیا. اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت اب قریب آ گیا. یہ سن کر میں رونے لگی. میرا رونا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایک بات ارشاد فرمائی. وہ دوسری مرتبہ جو بات تو فرمایا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اب اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں کہ کیا فرمایا تھا. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، بیٹی رونے کی ضرورت نہیں، تم جنت کی عورتوں کی سردار. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو. بیٹی میری اور تمہاری جدائیگی اور یہ وقفہ اور عرصہ بہت لمبا نہیں رہے گا، یعنی یہ جدائیگی کا زمانہ زیادہ طویل اور لمبا نہیں ہے، تو بہت جلدی تم آ جاؤ گی میرے پاس، میرے سے ملاقات کر لو گی. تو وہ سن کر ہنسنے لگی. تب اس سے اشارہ کیا ہوا، جس زمانے میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے
تو آپ کی سخاوت انتہائی درجے کو پہنچ جاتی تھی، اور زیادہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال خرچ کرنے میں بادلوں اور پانی کو لانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ دیکھو یہ جو مثال دی جا رہی ہے، عام طور سے ضرورت جس کو ہوتی ہے وہ جاتا ہے، تو پانی لانے کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے، کنویں کے پاس جاؤ، نل کے پاس جاؤ، ہے نہیں؟ لیکن ایک ہے رحمت کے بادل خود آ کر ہماری زمین میں برستے ہیں۔ ضرورت ہماری ہے لیکن بادل خود آ رہے ہیں، وہ ہماری زمین پہ برس رہے ہیں، تو کتنی بڑی بات ہوئی۔ تو یہاں پر اس کے ساتھ مثال دے کر فرما رہے ہیں، یعنی جو ہوا بادلوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور لوگوں کے لیے سیرابی کا سامان مہیا کرتی ہے اور گھر بیٹھے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، اس سے بڑی سخاوت اور کیا ہو سکتی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی، اس طریقے سے آپ خرچ کرتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں یہاں تو اس روایت کو لا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ عام حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے ہی تھے، لیکن رمضان میں سخاوت کا سلسلہ اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ لہذا ایک مومن کی شان بھی یہی ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں رمضان کے مہینے میں سخاوت کا خوب اہتمام کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال بھر ہاتھ روکے رکھے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ سال بھر کچھ نہیں دیتے، اگر کوئی سائل آ بھی گیا تو کہتے ہیں کہ ہم ابھی نہیں دیتے، رمضان میں آنا۔ ایسا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سال بھر کی سخاوت کا سلسلہ تو رہتا ہی تھا، اور رمضان میں تو اور بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ بعض لوگ اپنی زکوٰۃ بھی رمضان ہی میں دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں بتایا تھا کہ رمضان اور زکوٰۃ کا کوئی تعلق جوڑ نہیں ہے، ہاں حساب رکھنے کے لیے یا ثواب زیادہ ملے گا اس امید سے، یہ الگ بات۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ جو ہے پوری ادا ہو جانی چاہیے۔ ہاں اگر آپ کا سال رمضان میں پورا ہوتا ہے تو بات الگ ہے، اور بعض لوگ صرف زکوٰۃ ہی پر اکتفا کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ سخاوت صرف زکوٰۃ تک محدود نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، اور اس کے علاوہ نفل کے طور پر بھی خوب خرچ کرنا چاہیے۔ آج منصور حضرت بیان میں بولے جمعے کے، اللہ کیا خرچ کرنا وہ نہیں بول رہا ہے، الذین ینفقون بولے، خرچ کر رہے ہیں، کیا خرچ کر رہے ہیں؟ جو چیز، اور میں جو شروع میں آیت پڑھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی ہیں اس میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ مال ہی ہونا کچھ یہ ضروری نہیں ہے، ہماری صلاحیت ہو، ہماری محنت ہو، یعنی ایک صحابی کا واقعہ بھی سنائے تھے، وہ بڑے جاہ و جلال والے تھے، باعزت تھے، تو وہ اپنی عزت کو، اپنے مقام کو اللہ کے نبی پر قربان کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ دے اور نوازے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ کسی کو اللہ کوئی صلاحیت دے، کوئی ہنر دے، جی سمجھداری دے، یہ سب دین کے کاموں کے لیے خرچ ہو، یہ سب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ میں شامل۔ علم ہے وہ خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو آج پہلا عشرہ جو ختم ہو رہا ہے، اللہ اس کی ناقدری پر ہمیں معاف فرمائے۔ ہماری طرف سے جو کوتاہی ہوئی، لاپرواہی ہوئی، سستی ہوئی، اور بہت ساری چیزیں وہ ناغہ ہو گئیں، بہت سارے دن و رات ہم سے نکل گئے، اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال اللہ سے ہم پھر بھی امید رکھتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو مانگتے ہیں، اور آئندہ بقیہ دنوں کی اللہ تعالیٰ قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے، اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہماری لاپرواہیوں کو، نافرمانیوں کو، ناقدریوں کو، لا یعنی چیزوں کو اللہ معاف فرما،
اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اللہ جس وقت جو کام کرنا ہے اس کی توفیق عطا فرما، اللہ مراشد امور کی رہبری فرما، اللہ آپ کی خوشنودی کے جو کام ہیں ان کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی والے جو کام ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یا اللہ ہمیں آپ سے محبت نہیں کرنا آتا ہے، اللہ آپ کو تو ہم سے محبت کرنا آتا ہے، ہمیں اپنی محبت سکھا دیجیے اللہ، اپنا تعلق عطا فرما دیجیے اللہ، اپنے نیک بندوں میں ہم کو شامل فرما لیجیے اللہ۔ اللہ آپ کے لیے کروڑوں بندے ہیں اللہ، ہمارے لیے آپ ایک ہی ہیں اللہ، اللہ آپ راضی ہو جائیے اللہ، آپ مان جائیے اللہ، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے اللہ، پورے انسانوں کو نیک بنا دیجیے اللہ، ایک بنا دیجیے اللہ، اچھے بنا دیجیے اللہ، سچے بنا دیجیے اللہ، اللہ ہماری بہتری کی، ہماری ہدایت کی جو جو چیزیں ہیں ہمیں عطا فرما دیجیے اللہ، ہماری ضرورت کی جو جو چیزیں ہیں اللہ وہ عطا فرما دیجیے اللہ، اللہ آپ کے خزانے میں ساری چیزیں ہیں اور آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ، ہم کو ضرورت ہے اللہ، ہمیں عطا فرمائیے اللہ، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہماری ہدایت ہے اللہ، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہماری مغفرت ہے اللہ، ہماری سب سے بڑی ضرورت آپ کی رضا ہے اللہ، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہماری ہے اللہ سعادت مندی ہے اللہ، اے اللہ یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائیے، سرخ روی عطا فرمائیے، سربلندی عطا فرمائیے، اللہ نمازوں کی پابندی نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ کے احکام پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے اللہ، آپ کے لیے بچانا مشکل نہیں ہے اللہ، آپ ہمیں گناہوں سے بچائیے اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرمائیے اللہ، ہمارے بچوں کو نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ، برے ماحول سے، بری عادتوں سے، بری صحبتوں سے، برے دوستوں سے بچائیے اللہ، موبائل اور انٹرنیٹ کے فتنے سے بچائیے اللہ، اللہ اتنی پریشانیاں ہیں اللہ، عالمی اعتبار سے وبا ہے اللہ، سب پریشان ہیں اللہ، لیکن لوگوں کی غفلتیں بھی اتنی ہی ہیں اللہ، گھنٹے گھنٹے اللہ اسی میں مبتلا رہتے ہیں اللہ، رات اسی میں نکل جاتی ہے اللہ، معلوم نہیں اللہ کون کیسے اے اللہ رات گزار رہے ہیں، اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کی نافرمانی اور ناقدری سے بچا لیجیے، اللہ سب کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے، قرض سے مرض سے بچائیے، اللہ قلت سے علت سے ذلت سے بچائیے، اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائیے، اللہ پورے عالم اسلام کو نیک توفیق عطا فرمائیے، پورے مسلمانوں کو سچا پکا مسلمان بنا دیجیے اللہ، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ کہ جس کی وجہ سے آپ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں، آپ کی مغفرتیں ہماری طرف متوجہ ہوں، آپ کی مددیں ہمیں نصیب ہوں، اللہ ایسی توفیق عطا فرما دیجیے، ایسے اعمال سے بچا لیجیے اللہ جس سے آپ ناراض ہوتے ہوں، آپ کے اللہ ناراضگی کے فیصلے نازل ہوتے ہوں، اللہ دنیا کے حالات بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں اللہ، بدلتے تیور بتا رہے ہیں، آپ ہم پر غصے میں ہیں اللہ آج کتنے شہروں میں کتنی ریاستوں میں آپ کے گھر بند ہیں اللہ، آپ کے در بند ہیں اللہ، پنجگانہ نمازیں مسجدوں میں نہیں ہو رہی ہیں اللہ، جمعہ نہیں ہے، جماعت نہیں ہے اللہ، پھر وہ وقت آ چکا ہے اللہ، محرومی ہو رہی ہے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، ساری چیزیں تو کھلی ہیں اللہ، ایک آپ کے گھر ہی آپ کے در ہی ہیں جو بند ہیں اللہ کتنی بڑی آزمائش ہے اللہ ان حالات کو سازگار کر دیجیے اللہ، بہتر بنا دیجیے اللہ، سب کو صحت سلامتی عافیت عطا فرما دیجیے، جسمانی روحانی عافیت عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ جو مانگا عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔